بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 19 رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ ذی الحج کی مقررہ تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا یہ حج کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی زمانوں میں اللہ کے اس گھر کی زیارت عمرہ کہلاتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی حج اسلام کے مطابق ہوا، اور وہی آپ نے انجام دیا جس میں صحابہ کرام نے حج کا طریقہ آپ سے سیکھ لیا، اور وہی طریقہ اب تک چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک سکھائے، لیکن ان کے بعد لوگوں نے اسے بدل ڈالا اور صفا اور مروہ پر استحان بنا لیے اپنے ان ہستیوں کے جن کو وہ پوجتے تھے، یعنی مشرکانہ طریقے رائج ہو گئے۔ صفا پر اساف کا استحان تھا اور مروہ پر نائلہ کا، اس کا وہ طواف کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عرب میں پھیلی تو آپ کے پیروکاروں کو اس بارے میں شک تھا کہ یہ کوئی مشرکانہ عمل ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اس کی صحیح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے رہنمائی دی ہے، فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو پہاڑیاں ہیں جو کہ اللہ کے گھر کے قریب واقع ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کم و بیش کو 100 میٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ نے چکر لگائے تھے، بچے کو ایک جگہ لٹا دیا تھا، یعنی حضرت خلیل جو ان کے بیٹے تھے، اس تلاش میں کہ کوئی بستی ہو اور ہمیں کوئی آسرا مل سکے، بار بار وہ بچے کے پاس آتی اور پھر دوڑتی ان کے درمیان، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پر پانی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو آج تک جاری ہے اور کبھی بند نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ صفا اور مروہ کی وہ پہاڑیاں اب اس حالت میں تو نہیں ہیں، اب تو یہ بہت نیچی ہو گئی ہیں، اور ان کے اوپر چھت ڈال دی گئی ہے کہ سایہ رہے اور صحیح کرنے والے جو ہیں وہ دھوپ محسوس نہ کر سکتے۔ تو فرمایا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو شخص بھی اس گھر کا حج کرے، او اعتمر، یا اس کا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان کے درمیان سعی کرے، طواف کرے، یا اس کو خاص اصطلاح میں سعی کہا جاتا ہے۔
تو اہل ایمان پر وعدے کر دیا گیا کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، حج کے لیے یا عمرہ کے درمیان، ان دونوں نشانات کے درمیان صحیح کرنا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرن، اور جو بھی دل کی آمادگی کے ساتھ یعنی رضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو یہ سب کچھ اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ بہت قدردان ہے۔ شاکر، اللہ کی طرف سے جو شکر گزاری ہے اس کو قدردانی اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بہت قدردان ہے اور اس کے علم میں ہے۔ اللہ اس نیک عمل کی بڑی قدر کرتا ہے اور بڑے اجر سے نوازتا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ کہ جو ہمارے نازل کردہ واضح تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یہ یہود کا عمل تھا کہ وہ کتاب کی ایسی باتوں کو چھپاتے تھے جو لوگوں کو ناپسند ہوتی تھی، لوگوں کی پسند اور ناپسند کو پیش نظر رکھ کر فتوے دیتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی دیکھیں مذمت فرمائی ہے، فرمایا کہ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، من البینات والہدی، اپنی روشن تعلیمات اور ہدایت میں سے جو کچھ ہم نے اتارا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، کھول کے رکھا ہے، پھر بھی وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کے یہود کے، جو یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، فرمایا اولئک یلہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر، ویلعنہم اللاعنون، اور سب لعنت کرنے والے بھی ایسے رویے کے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی جو ہدایات ہیں جو اس نے اتاری ہیں، وہ تو اس لیے ہے کہ ان کو عام کیا جائے، ان کی اشاعت کی جائے، لوگوں میں ان کو پھیلایا جائے، بیان کیا جائے، یہ ذمہ داری ہے مذہبی پیشواؤں کی۔ لیکن یہ اس ذمہ داری سے ہٹے ہوئے تھے ان کے یہود کے علماء اور مشائخ۔ الا الذین تابوا، لیکن وہ لوگ اس لعنت سے مستثنا ہیں، تابو جو کہ باز آ جائے، یعنی توبہ کر لیں اس رویے سے، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں جو لوگ، وہ بینوا، اور جو کچھ وہ چھپاتے تھے اس کو بیان کرنے لگے، یعنی اس کی اشاعت کرنے لگے، فاولئک اتوب علیہم، تو ان پر میں درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ غلطی کے بعد اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، صحیح رویہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کی دعوت کا انکار کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، اور اسی حالت میں انہیں موت آ گئی، یعنی کفر کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ، تو ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ یعنی اللہ کی دعوت کو ٹھکرانا، اس کا انکار کرنا، اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونا، یعنی موت بھی اسی حالت میں آنا، تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور تمام انسانوں کی۔ خالدین فیہا، اور اسی لعنت زدہ زندگی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی اور مہلت دی جائے گی۔ یعنی کیسی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے اس رویے پر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس رحمان اور رحیم کے علاوہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس چیز پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی
رہنمائی کے لیے جو ہدایت بھیجی ہے، یعنی کتاب میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کی اشاعت کی جانی چاہیے، چھپانے کی بجائے ان کو پھیلانا چاہیے تاکہ لوگ ان پر عمل کریں۔ اور چھپانے کا جو رویہ ہے، یعنی لوگوں کی پسند اور ناپسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے فتوے جاری کرنا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ ایسے رویے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، سب انسانوں کی لعنت ہے۔ لیکن اگر اصلاح کر لیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔